اسلام کی کچھ خاص باتیں۔ کسی کو دکھ دینے والے کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کسی کی آنکھ تمہارے وجہ سے نہ نم ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن پہ آنسو بہاؤ جسے تم نے بنا نیکی کے گزارے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالم کو معاف کرنا مظلوموں پہ ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ حضرت علی، 9 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پہ عبادت کرو۔ 2، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو۔ 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ 5، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو۔ 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ 9، اگر بغیر تھکاوٹ کے نیکی چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ ایک بار ایک بندے نے رب سے کہا، اے خدا، کتنا اچھا ہوتا کہ 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہیں ہوتی۔ پہلا، زندگی ہوتی پر موت نہیں، سورگ ہوتا پر نرک نہیں۔ تیسرا، دولت ہوتا پر غریبی نہیں۔ چوتھا، صحت ہوتی پر بیماری نہیں۔ تب رب کی آواز آئی، اے بندے، جو موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا، جو غریب نہ ہوتا تو میرا شکریہ کون ادا کرتا، جو نرک نہ ہوتا تو میری ہستی سے کون ڈرتا، جو بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا۔ حضرت ماں خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورت جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوری کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کی عیب کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میرا حدیث سن کر آگے نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا غم حد سے بڑھ جائے اور تم کو اس کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، یہ تمہارے غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ کو بھی مٹا دے گا۔ اور سوچئے کتنا حسین لمحہ ہوگا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے اور ہم حیران ہو کر حضور سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کو ہمارا نام کیسے پتا، تو آپ مسکرا کر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچایا اور زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت نوح 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں بیٹے ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد لوہے کو موم کی طرح نرم کیا۔ حضرت سلیمان تمام انسان، چرند پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت کی۔ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف غلام کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ خوابوں کی تعبیر جیسے دولت عطا کی۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم اودین بلخی سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کا طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھگاتے، خواہش اور اقارب کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کی کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی غیبت اور چغلی کرتے ہو مگر اپنی برائی کو ترک نہیں